ناظرین اور سامعین نے مجھ سے کافی سوال کیا ہے کہ یہ رجعت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سے ایسے اعمال ہیں جو ہم انجام دے رہے ہیں بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی سے پوچھے اور بغیر کسی اس کے اب وہ انجام دے رہے ہیں۔ وہ اعمال حتیٰ قرآن کی آیات کیوں نہ ہوں، اسماء الہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ جانے بغیر، معرفت کے بغیر آپ انجام دیں گے تو واپس وہ لوٹ جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو قولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعملوا فسیری اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون۔ خالق لا یزال اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرماتا ہے کہ تم عمل کرو، لیکن عنقریب پروردگار آپ کے اس عمل کو ان کے رسول اور ائمہ علیہ السلام، مومنین، آپ کے عمل کو مکمل طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اور کیونکہ خدا کے ہاں ہر عمل قابل قبول نہیں ہے، قرآن میں کہتا ہے کہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ۔ بہت سے لوگ شدت سے عمل کرتے ہیں لیکن تصلی نارا حامیہ، ان کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ عمل شدت سے کریں گے لیکن وہ جہنمی ہوں گے۔ میرے ناظرین اور سامعین نے مجھ سے کافی سوال کیا ہے کہ یہ رجعت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سے ایسے اعمال ہیں جو ہم انجام دے رہے ہیں بغیر کسی استاد کے، بغیر کسی سے پوچھے اور بغیر کسی اس کے اب وہ انجام دے رہے ہیں۔ وہ اعمال حتیٰ قرآن کی آیات کیوں نہ ہوں، اسماء الہی کیوں نہ ہوں، اگر وہ جانے بغیر، معرفت کے بغیر آپ انجام دیں گے تو واپس وہ لوٹ جاتے ہیں، آپ کی طرف ہی آتے ہیں، نقصان دیتے ہیں۔ رجعت کا معنی ہے کہ اس عمل کا جو ہے نا، جیسے آپ اندازہ کریں کہ ایک بلب کے اندر جو جتنا وولٹیج ہے اس کے مطابق نور آ جائے اور بجلی آئے تو وہ بلب برقرار رہتا ہے۔ اگر اس سے کچھ زیادہ اگر وہاں کرنٹ اور پاور آئے تو کیپیسٹی سے اوپر ہو تو بلب بھی جل جاتا ہے۔ اسی طرح انسان یہ نہیں جانتا ہے کہ کون سا ذکر جمالی ہے، کون سا ذکر جلالی ہے، اور خصوصاً اس زمانے کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ آ کر، سوشل میڈیا میں آ کر بس اپنی طرف سے کچھ بتاتے ہیں، وہاں سے پھر اپنے معاشرے میں بہت سے لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے فائدے کے بجائے ان کو نقصان ہوتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رجعت کے آثار جو ہے، دل گھبراتا ہے، عجیب خواب نظر آتے ہیں، بے چینی ہوتی ہے، تھکن اور درد کا احساس آپ کرتے ہیں، اور پھر اور قسم قسم کی ایسی علامات ہیں جو منفی انرجیاں جو ہیں آپ کی طرف آتی ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ تو کسی خاص عمل کے لیے، حاجت کے لیے آپ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کا وہ اسماء جلالی ہونے کی وجہ سے اس کا برعکس اثر ہوتا ہے اور وہ آپ کی طرف جو ہے نا رجعت واپس آ جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ آپ حصار کے بغیر کوئی کام انجام نہ دیں۔ حصار خضری ہے اور مختلف حصار بدن ہے، حصار خانہ ہے، اور پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں۔ آج میں اس رجعت کو نکالنے کے لیے ایک حصار بتاؤں گا، بہت ہی
مولا کائنات کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے ہمارے لیے کہ وہ ضرور آپ استفادہ کریں. اگر جو رجعت کے شکار ہوئے ہیں اور ان اسماء کو پڑھ کر جیسے آپ اگر جمالی اسماء پڑھیں تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جلالی جیسے لا الہ الا اللہ کا ورد حد سے زیادہ کرنا، لاتعداد اس میں ذکر کرنا، یہ خود جلالی عمل ہے. تو اس لیے ان اذکار سے کو اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے، رجعت کو اپنے آپ سے دور کرنے کے لیے ایک حصار ہے جس کا نام حصار علوی ہے. حصار علوی، میں اس کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ انتہائی حصار جو اللہ یرسل علیکم حفظتاً، خدا آپ کی طرف بھیجتا ہے حفاظت کرنے والے ملائکہ کو. تو قرآن کی آیت ہے یہ. تو آپ کیا کریں، اپنے ہاتھوں کو اپنے سامنے اس طرح لائیں، یعنی آپ کے ہاتھ بالکل چہرے کے سامنے آئے اور نیت کریں. یہ مولا کائنات نے فرمایا ہے کہ سامنے لانے کے بعد آپ ایک مرتبہ سورہ حمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والضالین تک پورے سورہ پڑھیں. اس کے بعد فوراً قل هو اللہ، سورہ توحید، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ اس حالت میں. اور پھر اس کے بعد فلق، اس کے بعد ناس پڑھ کر 3 مرتبہ اپنے چہرے پر مل لیں. تو انشاءاللہ تعالی رجعت ہو، نظر بد ہو اور دوسرے منفی انرجیاں جو آپ کی طرف جو لوٹ چکی ہیں، ان سب کے لیے ایک لمحے میں، ایسا نہیں کہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد 10 دن کے بعد ہوگا، بلکہ اسی وقت مولا فرماتے ہیں کہ اس عمل سے اور یہ ساری چیزیں، خصوصاً نظر بد کے جو آثار ہیں اور رجعت کے جو آثار، وہ آپ کے بدن سے مکمل طور پر دور ہو جائیں گے. اس لیے آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ ہر کس و ناقص سے آپ یہ اذکار نہ لیں، اور بلکہ میں تو کوشش کرتا ہوں کہ یہ خاص اذکار آپ کو نہ دوں، اور خصوصاً وہ جلالی اذکار آپ کو میں اس لیے نہیں دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہ ہو. ہاں، اگر آپ حصار کرتے ہیں اس کے بعد اگر پڑھنا بھی چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ذکر جمالی کیا ہے، ذکر جلالی کیا ہے، اور پھر ایسے ہی بتا دیتے ہیں اور آپ پھر اس پر عمل کرتے ہیں. اور بہت سے مراجعین تو ہمیں کہتے ہیں ہمیں نے اتنے عرصے سے میں یہ پڑھ رہی ہوں، میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہی ہوں، میں اس میں جلالہ پڑھ رہی ہوں یا پڑھ رہا ہوں. تو یہ ان کے لیے بعض دفعہ نہ فقط ان کے لیے مفید ہے بلکہ باعث نقصان بھی ہے. میں نے عرض کیا کہ کوئی یہ بھی ہو سکتا ہے ہم سے پوچھے کہ بھائی قرآن سے کوئی نقصان ہوتا ہے؟ قرآن سے کوئی نقصان نہیں ہوتا، لیکن آپ اندازہ کریں کہ کوئی بھی چیز اپنے اس ظرفیت سے زیادہ ہو، کیپیسٹی سے زیادہ ہو، تو اس کے اثرات جو ہیں وہ اس پر سخت ہوتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یہ پریشانیاں، درد وغیرہ ہو جاتی ہیں. پروردگار آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور رجعت سے بچنے کے لیے یہ حصار علوی ہے، اس کو ضرور انجام دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.